شب معراج، آئیے جان لیتے ہیں شب معراج ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص سفر کرایا کہ مکہ سے مسجد اقصی اور پھر 7 آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہا سے ہوتے ہوئے اپنے پاس بلایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اعجاز و شہادت کی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات اپنے پاس ملاقات کرنے کے لیے بلایا، اسی رات کو شب معراج کہتے ہیں۔ اس معراج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں بھی ذکر کیا ہے۔ تو اسی طرح معراج کے سفر کا آغاز مسجد اقصی کا رخ، آسمانوں کے سفر کا آغاز 7 آسمانوں سے گزر اور ملاقات سدرۃ المنتہا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، 5 نمازوں کا تحفہ، نمازوں کا کم ہونا، دنیا واپس آنے پر اللہ کی قدرت، ان ساری چیزوں پر آج اس ویڈیو میں چرچا کریں گے۔ ویڈیو کو اسکیپ نہ کریں، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کے بارے میں جو ذکر کیا ہے، کچھ الفاظ یوں ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ آئیے معراج کے سفر کا آغاز جانتے ہیں کہ کب شروع ہوا اور کہاں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ اوپر چھت پھٹی اور 2 آدمی آئے، آپ کو اٹھایا اور آپ کا سینہ چاک کیا اور سونے کے تستر پر قلب کو رکھا، پھر زمزم کے پانی سے دھویا اور قلب میں علم و حکمت ڈالا گیا اور پھر قلب کو واپس رکھ کر سینے کو بند کر دیا۔ مسجد اقصی کا رخ، یعنی مسجد اقصی انہیں کیسے لے جایا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہا جاتا ہے۔ ایک خچر کے مانند جانور تھا، لیکن وہ اتنا تیز رفتار کا تھا کہ تاحت نظر اس کی تاحت پڑتی تھی، گویا بجلی کی طرح چلتا تھا۔ آپ اس پر سوار ہو کر کچھ ہی دیر میں مسجد اقصی تشریف لائے، جہاں تمام انبیاء کرام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے گئے، جس میں سے ایک پیالے میں دودھ تھا اور ایک پیالے میں شراب۔ آپ نے دودھ والا پیالہ نوش فرمایا، پھر آپ نے تمام انبیاءوں کی امامت فرمائی۔ آسمانوں کے سفر کا آغاز، مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر ہونا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک سیڑھی لائی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سیڑھی کو عربی میں معراج کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی پر چڑھ کر آسمان پر تشریف لے گئے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک دروازہ دیکھے جو بند تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس دروازے کو کھٹکھٹایا۔ پہرے دار فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا۔ پھر فرشتے نے کہا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں بھی مشہور ہیں۔ پہرے دار فرشتے نے فوراً دروازہ کھولا اور آپ کا استقبال کیا۔ 7 آسمانوں کا گزر اور ملاقات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں سے گزرتے ہوئے کن کن سے ملاقات کیے۔ پہلے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ، یحییٰ، زکریا علیہ السلام سے ملے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون، 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کو بھی دیکھے۔ سدرۃ المنتہا، نبیوں سے ملاقات کے بعد ایک مقام جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات 70 نور کے پردے پار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا۔ بعض کے مطابق آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے ساتھ باتیں ہوئی۔ یہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا بات ہوئی۔ 50 نمازوں کا تحفہ، آپ واپس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہا اور خوشی کے ساتھ قبول کیے۔